نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا مسترزق فارزقه ألا مبتلا فوعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شب برات کی فضیلت۔ محترم ناظرین، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بھولے ہوئے دور بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے موقع سے بہانۂ مغفرت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یوں تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال ہی محترم ہے کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، مگر کچھ دن اور مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خاص فضیلت عطا کی ہے۔ اس میں ایک مہینہ شعبان المعظم کا بھی ہے۔ اس مہینے کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مسند فردوس دیلمی کی یہ روایت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں شب برات جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ شب برات کی فضیلت ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، طبرانی کے اندر، شعب الایمان وغیرہ میں 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، جبکہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ہی روایت کافی تھی، لیکن اس کی اہمیت کو بتلانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترمذی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں، طبرانی میں، شعب الایمان میں، بیہقی کے اندر، ان تمام حدیث کی کتابوں میں اس کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے خاص دن، خاص راتیں، خاص اوقات ہمارے لیے اسی لیے ریزرو کر دیے ہیں تاکہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان دنوں میں، ان راتوں میں دعا کر کے، عبادت کر کے اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اس رات کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے یہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ برکت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے لیلۃ البراءت، اردو میں شب برات کہتے ہیں، عربی میں لیلۃ البراءت کہتے ہیں، یعنی دوزخ سے بری ہونے کی رات۔ اس رات کے بارے میں لیلۃ السکی، دستاویز والی رات۔ اس رات کے بارے میں لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ ہم لوگ عام طور پر اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں عرب میں قبیلہ بنو کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ، مطلب 20,000 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، ان کا شمار کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو دوزخ سے اللہ بری فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام احادیث کے اندر شب برات کی فضائل بیان کیے ہیں۔ طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن حبان نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، یہ شعبان
کی 15ویں رات شب برات خاص کر اللہ نے آپ کی امت کے لیے عطیہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ دولت صرف آپ کی امت کو دی ہے۔ اس رات میں دوزخ کی آگ سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے سوائے چند لوگوں کی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ان کی کتاب ہے فتاوی شامی، در مختار کہتے ہیں اس کو، شب برات وہ فرماتے ہیں شب برات میں مرنے والے کو قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہوتا، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات، 15ویں شعبان کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جو مغفرت کی راتیں کہلاتی ہیں، برکتوں والی رات کہلاتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں۔ اسی حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں برکتوں والی رات ہیں: شب معراج، رجب کے مہینے میں آنے والی رات، شب برات یعنی یہ برکت و برات والی رات، نمبر 3 شب قدر، رمضان میں آنے والی رات، نمبر 4 عیدین کی راتیں جس کو لیلۃ العیدین کہتے ہیں، صبح کو عید ہے تو اس سے پہلی والی رات، نمبر 5 جمعے کی رات۔ یہ 5 راتیں برکتوں والی راتیں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف شب برات میں متوجہ ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے چند لوگوں کی۔ اللہ متوجہ ہوتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف۔ کب سے کب تک اللہ توجہ دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غروب آفتاب ہوتے ہی، مطلب منگل کے مغرب ہوتے ہی اللہ قریب آسمان پر آ کر فرشتوں کے ذریعے یہ آواز لگاتے ہیں الا من مستغفرین لی فاغفر لہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی چاہے میں اس کو معاف کروں، الا مسترزق فرزقہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اس کو روزی دینے کو تیار ہوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت کا مارا جسے میں مصیبت سے چھٹکارا دوں، الا قضا الا قضا۔ اسی طریقے سے اعلانات فرشتے کرتے رہتے ہیں، طلوع فجر تک آواز لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ کا یہ اعلان ہے میں اپنی رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، میرے بندو تم مسجد آ جاؤ، اللہ عرش بری سے نیچے اتر آئے ہیں، تم مسجد آ جاؤ، عورتیں اپنے گھروں میں مصلی بچھا لو، جو بھی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے اللہ کہتے ہیں میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا کون اٹھایا، یہ دیکھوں گا کس کے ہاتھ اٹھے ہیں، جو بھی آج کی رات ہاتھ اٹھائے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات کی رات ساری مخلوق کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ شب برات کی رات میں، آج کی اس برات کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ محترم ناظرین، اتنے بڑے بڑے صحابہ، اتنے بڑے بڑے اولیاء، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے صوفیاء، اتنے بڑے بڑے اتقیاء، اتنے بڑے بڑے صلحاء، اللہ کے نیک بندے اس رات میں
اللہ سے مانگنے کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی شب برات کی رات میں اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں؟ قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں، اگر آج نہ مانگیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ان سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلبک، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالی امتیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، ابن ماجہ کی روایت، جب شب برات کی رات ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کا قیام کرو مطلب عبادت کرو، صبح کا روزہ رکھو۔ یہ روایت ابن ماجہ میں 1386 نمبر کی ہے۔ آج کی رات میں ہمیں 4 کام کرنا ہے۔ پہلا کام عبادت کرنا ہے۔ عبادت انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ تنہا جتنا آپ سے ہو سکے اتنی آپ عبادت کریں۔ آج کی رات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھیں۔ سب سے پہلا کام عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، وقت پر پڑھیں۔ بقدر توفیق نوافل کا اہتمام کریں، ممکن ہو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سب کو آتا ہے۔ 300 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ 4 رکعتوں والی یہ نماز ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اتنا پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے، آپ صلاۃ التسبیح کی نفل نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے کہہ کر نیت باندھیں۔ نماز کی تکبیر باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد الحم کا سورہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی اور سورت ملائیں۔ ضم سورہ کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 25 مرتبہ ہو گئے۔ آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، تعداد 35 ہو گئی۔ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، 45 ہو گئے۔ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر 55 ہو گئے۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسہ، اس میں جو ہے کیا ہے آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ جو ہے 65 ہو گئے۔ دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے، سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، 75 ہو گئے۔ ایک رکعت میں 70 5 اور ایک رکعت میں 70 پر 5 150 ہو گئے۔ تیسری چوتھی کے 150 ہو گئے، کل ملا کر کے 300 مرتبہ صلاۃ و تسبیح کے اندر یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ ممکن ہو کثرت کے ساتھ اس رات میں اللہ کا ذکر کریں، ممکن ہو قرآن کی تلاوت کریں، خوب جم کر دعا کریں اپنے لیے، مرحومین کے لیے، ساری امت کے لیے واسطے اس رات میں اللہ سے دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد توبہ کرنا نہ بھولیں۔ یہ رات جو ہے اصل میں استغفار کی رات ہے۔ یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ افرح بتوبۃ العبد، بندے کی توبے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بندہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ
توبہ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم کوئی گناہ کر بیٹھو یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو، فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ، توبہ استغفار کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں بیٹا توبہ کرنے میں تاخیر نہ کر، ورنہ توبے کی توفیق نہیں ہوگی۔ فرعون نے توبے کی تاخیر کی، اللہ نے اس کو توبے کی توفیق نہیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غنیمت سمجھیں، اس رات میں ہم توبہ کرنے والے بنیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والے بنیں، اللہ سے کہیں پروردگار تو نہیں معاف کرے گا تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ توبے کا طریقہ یہ ہے ہم اپنے پچھلے گناہوں سے شرمندہ ہوں، اللہ سے کہیں یا اللہ جو نہیں کرنا تھا وہ ہم سے ہو گیا، ہم نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے بہت گناہ کیے، مولا تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، معافی تو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ وعدہ کریں آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، بس اس کو کہتے ہیں توبہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 13 شعبان کو، اس سال 13 شعبان پیر کا دن تھا، 13 شعبان کی رات کو میں نے اللہ سے دعا مانگی پروردگار میری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ نے 3 میں سے 1 حصہ، تہائی امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ 14ویں رات کو یعنی اس سال منگل کی رات 14ویں شعبان ہوتی ہے، اس رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا تہائی امت کی شفاعت میں نے قبول فرما لی۔ 15ویں رات شعبان کی شب برات یعنی آج کی شب برات میں اللہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، کس بات کا؟ نبی جی آپ چاہتے کیا ہو؟ 2 آپشن آپ کے سامنے ہیں، 2 صورتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک یہ ہے میرا اعلان ہے میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ اپنی امت کے آدھی امتیوں کو جنت میں داخل کرنا پسند کرو گے، یا شفاعت کا حق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ شفاعت قبول فرمائیں گے۔ ہمارے نبی کا ہم امتیوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا اگر آدھی امت جنت میں چلی گئی باقی آدھی امت کا کیا ہوگا، میرے امتی کدھر جائیں گے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آدھی امت کو آپ جنت میں بھیج دیں گے، آدھی امت جہنم میں جائے گی، میں نبی ہوتے ہوئے میرے امتیوں کو جلتا ہوا میں کیسے دیکھوں؟ یا اللہ میں شفاعت کو پسند کرتا ہوں، شفاعت میں اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے، یا اللہ آپ مجھے شفاعت دیجئے، میں اپنے امتیوں کو سفارش کرتا رہوں گا، اسے بھی جنت میں بھیجو، اسے بھی جنت میں بھیجو، اسے بھی جنت میں بھیجو، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں چلا نہیں جاتا اس وقت تک یا اللہ میں شفاعت کرنا پسند کرتا ہوں، میں شفاعت کو قبول کرتا ہوں، آدھی امت کا جانا پسند نہیں، شفاعت کے ذریعے ساری امت جنت میں چلی جائے یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 شعبان میں دعا مانگی، 14 شعبان میں دعا مانگی، 15ویں شعبان میں دعا مانگی، اللہ نے تمام امت کے حق میں شفاعت کو قبول فرما لیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اپنی جھولی پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر اللہ سے ہم مانگنے والے بنیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مغفرت چاہنے والوں کی آج کی رات مغفرت ہوتی ہے، رحمت
طلب کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت جھوم کر برستی ہے، برکت چاہنے والوں کے لیے اللہ برکتیں اتارتے ہیں، رحم مانگنے والوں کے لیے اللہ آج کی رات رحم فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، اگر وہ لوگ بھی توبہ کر لیے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی اس بابرکت رات میں مشرک جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ پرور یعنی مسلمان ہو کر ایک دوسرے مسلمان کا غصہ اپنے دل میں پالتا ہے، مسلمان ہو کر ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں حسد کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، غصہ پالتا ہے اپنے دل کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو بھی میں اس رات مغفرت نہیں کرتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مشرک اور مشاہن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، کینہ پرور کینہ پالنے والے کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خودکشی کرنے والے کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں مرتبہ فرمایا مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر تفصیلات آئی ہیں۔ آج کی رات میں شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، آج کی رات میں پاجامہ، لنگی، شلوار مرد ہو کر ٹخنے سے نیچے باندھے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ نمبر 3 ظالم لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جادوگروں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 چغل خور کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6 ذخیرہ اندوز کی، مارکیٹ میں مال نکالے بغیر ایسی گڈون میں جمع کر کے رکھنے والے، تاکہ جب مارکیٹ میں سارا مال ختم ہو جائے گا تب ہم اپنا مال نکالیں گے، زیادہ داموں میں بیچیں گے، یہ گندی نیت گندی سوچ لے کر ایسی گڈون میں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی بھی اللہ آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 7 وڈی لینے دینے والے سود خوروں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 8 ماں باپ کے جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 9 زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 10 مشرک کی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 11 مشاہین کینہ پالنے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 12 رشتہ توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 13 خودکشی کرنے والے کی اللہ آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ اگر یہ سب حضرات اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، تنہا بیٹھ کر کے روئیں۔ آپ نے جتنا گناہ کیا ہے اتنا اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے روئیں۔ گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرنا، معاف کروا لینا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دربار میں آج کی رات سب اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، ہم کیوں نہ حاضر ہوں؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 15ویں شعبان کی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تھے، میرے لحاف میں لیٹ گئے تھے، اچانک اٹھے سیدھے قبرستان چلے۔ میں ڈر گئی، وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی نعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا ہم اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں مانگیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شب برات کی رات میں رزق کے فیصلے اترتے ہیں، سارے خزانوں کے مالک اللہ ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان زمینے کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ رزق کے فیصلے فرمانے والے، آسمان و زمین کے خزانے والے مالک اللہ ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چیز کا رازق، ہر ایک مخلوق کا رازق اللہ ہے۔
ہر ایک کی روزی اللہ کے ذمے ہے، البتہ تقسیم اس کی اپنی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو جلدی، کسی کو دیر، کسی کو اتنی ساری اولاد، کسی کی گود اولاد سے خالی، کسی کو صرف ایک بیٹا، کسی کو صرف ایک بیٹی، کسی کو بہت سارے بیٹے، کسی کو بہت ساری بیٹیاں، کسی کا خاندان اتنا بڑا، کسی کا خاندان اتنا چھوٹا، کسی کے گھر میں دولت اتنی ساری، کسی کے گھر میں دولت بہت تھوڑی، کسی کے گھر میں آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، کسی کے گھر میں راحت، آرام، سکون، چین، تقسیم اس کی اپنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، میں ہر ایک کی کمائی، ہر ایک کی روزی ان کے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، خوشی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، راحت و آرام کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، عزت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، دولت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ خوشی چاہتے ہو، اللہ سے مانگنے والے بنو، آرام چاہتے ہو، اللہ سے مانگنے والے بنو، عزت چاہتے ہو، اللہ سے مانگنے والے بنو، دولت چاہتے ہو، اللہ سے مانگنے والے بنو۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ شب برات سے لے کر شب قدر تک بجٹ تیار ہوتا ہے، مطلب یہ ہے آج کی رات سے لے کر شب قدر کی رات تک، شعبان کے 15 دن، رمضان کے 20 دن، 35 دنوں میں اللہ نے ہم سے مانگنے کا موقع دیا۔ آپ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ شب قدر میں فائنل ہو کر فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی لسٹ، کس کی زندگی میں کتنی روزی ہوگی، کس کی زندگی میں کتنے دن باقی ہیں، کس کی زندگی میں راحت سکون ہے، کس کی زندگی میں خوشی اور آرام ہے، کس کی کمائی میں گھاٹا اور نقصان ہے، کس کی زندگی میں عزت ہے، کس کی زندگی میں ذلت ہے، کس کے گھر میں بچی کی شادی ہونے والی، کس کے گھر میں طلاق ہونے والی، کس کے گھر میں اولاد پیدا ہوں گی، کس کے گھر میں انسان مریں گے، کس کے گھر میں گورنمنٹ جاب ملے گا، کس کے گھر میں مزدوری ملے گی، کس کی زندگی میں سکون آئے گا، کس کی زندگی میں غم آئے گا، خوشی آئے گی تو کتنی، غم ہوگا تو کتنا، تکلیف ہوگی تو کتنی، راحت آرام ملے گا تو کتنا۔ محترم ناظرین، شب برات سے لے کر شب قدر تک مانگنے کی راتیں ہیں، منوانے کی راتیں ہیں، اللہ کو راضی کرانے کی راتیں ہیں، دولت حاصل کرنے کی راتیں ہیں، اللہ سے مانگ مانگ کر اپنی قسمت کو چمکانے کی راتیں ہیں، مانگ مانگ کر اپنی قسمت کو بنانے کی راتیں ہیں۔ ہم جتنا چاہے اللہ سے مانگنے والے بنیں، جتنا چاہے خوب اللہ سے مانگیں، ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات، ساری دنیا کے شیاطین، ساری دنیا کی مخلوق مل کر اللہ سے خوب مانگے، اپنی اپنی خواہش کے مطابق، آسمان زمین کے حساب سے، یہاں سے لے کر وہاں تک دولت سے بھر دے۔ اللہ مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، اللہ سب کو دیتے جائے، سب کو دیتے جائے۔ خدا کی قسم، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ ہم مانگتے رہے، مانگتے رہے، ساری مخلوق مل کر مانگتے رہے، اللہ ہر ایک کی مانگ پوری کرتے ہوئے سب کو اللہ دے دے، جو جو مانگا وہ سب اللہ سب کو دے دے۔ محترم ناظرین، خدا کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اتنے بڑے خزانوں کے مالک، اللہ ایسے بڑے داتا ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے مہربان ہیں، ایسے رحمان ہیں، ایسے رحیم ہیں، صرف ہاتھ اٹھنے کو دیکھتے ہیں، کس بندے کا ہاتھ اٹھا ہے اس کو میں دینے کو آج تیار ہوں۔ ایسی رات میں ہم مانگنے والے نہ بنیں تو پھر ہمارے لیے موقع اور کون سا ہوگا۔ شب قدر جو اصل میں تقدیر بنانے والی رات، فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شب قدر کی رات میں اللہ فرشتوں کے حق میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں یہ فہرست دے دیتے ہیں کس کی زندگی میں کتنی روزی، کس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، مرے گا تو کون کیسا مرے گا، بستر پر مرے گا، جل کر مرے گا، دب کر مرے گا، گر کر مرے گا،
کٹ کر مرے گا، نمازوں میں اس کی موت ہوگی، سجدے میں اس کی موت ہوگی، یا لاوارث لاش ہوگی، اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہوتے ہوئے مرے گا یا جنگل میں مرے گا، کس کی موت کب کس حالت میں ہوگی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ شب قدر یہ تقدیر بنانے والی رات ہے۔ شب برات سے لے کر شب قدر تک آپ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، دینے والا مالک دیتا رہے گا۔ ہم مانگنے سے نہ تھکیں، اللہ پاک خوب نوازتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، یہ شب برات عبادت کی رات، یہ شب برات مغفرت کی رات، یہ شب برات اللہ کو راضی کرنے والی رات، یہ شب برات اللہ کو منوانے کی رات، یہ شب برات اپنی تقدیر کو چمکانے والی رات ہے۔ خوب دعائیں کریں اور ہو سکے قبرستان جائیں، مرحومین کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ پوری رات ہمارے سامنے وقت ہے، ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں اٹھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی ہم فکر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔